الأجل مولا مولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین اکرام السلام علیکم. ہم اس در علم کے ٹاک شو میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. در علم ایک ایسا ٹاک شو ہے کہ جس میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. ہم اپنے پینلسٹ سے سوال و جواب کے ذریعے ان موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے تلاوت کلام پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے کی، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ صرف اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول، اور وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی اور جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. یہاں ولایت سے مراد تین ولایت ہے: اللہ کی ولایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت، اور ان کی ولایت جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. تاریخ شاہد ہے کہ زمانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سوائے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی. تو بس خدا کی ولایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت. اسی ولایت علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں عملی جامہ پہنایا. غدیر میں علل اعلان کر کے رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کو لوگوں پر لازم کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر میں ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی میں جس کا مولا، یہ علی بھی اس کا مولا ہے. ناظرین، واقع غدیر ایک اہم اور وسیع موضوع ہے اور اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے، لیکن آج ہم اس غدیر کے موضوع کو ان تین پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلا پہلو قرآن، یعنی ہم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوسرا روایات، یعنی احادیث کی روشنی میں. تیسرا امامت کی دفاع اور علماء کی خدمات اور ان کی کتابیں. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے تین پینلسٹ ہمارے سامنے موجود ہے. جناب علی رضا مٹھوانی صاحب، السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. علی رضا مٹھوانی صاحب، ہم آپ کا اس ٹاک شو میں استقبال کرتے ہیں.
ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں جناب سید توصیف عابدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کا اس ٹاک شو میں خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے تیسرے پینلسٹ ہیں جناب علی حسین لاکھانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کا بھی اس شو میں خیر مقدم کرتے ہیں. میرا پہلا سوال آپ سے ہے جناب علی رضا مٹھوانی صاحب کہ جیسا کہ قرآن میں وارد ہوا ہے سورہ انعام کی 59ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ملتا ہو، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا واقع غدیر بھی قرآن میں پایا جاتا ہے؟ جی شکریہ نظر عباس بھائی سوال کے لیے. آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید میں 4 آیتیں ہیں جو غدیر کے موقع پر نازل ہوئیں. ایک نہیں 4 آیتیں. اس میں 2 آیتیں جو ہے وہ منکر غدیر کے لیے نازل ہوئی، یعنی جس نے غدیر کا انکار کیا اس کے لیے نازل ہوئی. نہ صرف قرآن میں غدیر کے سلسلے سے آیت ہے بلکہ منکری غدیر کے سلسلے سے، اس کے عذاب کے سلسلے سے بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے. الحمدللہ. آپ نے جیسے کہ ابھی کہا کہ واقع غدیر قرآن مجید میں موجود ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان آیتوں کا تذکرہ کریں کہ جو واقع غدیر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں. جی سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کی طرف آپ کو متوجہ کراؤں ناظرین کے لیے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 جو ہے یہ خداوند عالم نے نازل کی. غدیر کا جو واقعہ ہوا اس آیت کے نازل ہونے کے فوراً بعد ہوا ہے، یعنی اسی آیت میں خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا. میں آپ کے سامنے حضرت امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت نقل کروں اور اسی روایت میں جو ہے اس کی تفسیر آ جائے گی. اس آیت کو کب نازل، یہ آیت کیسے نازل ہوئی، یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. بات جو ہے اس روایت میں شروع ہوتی ہے اس آیت سے جس کی تلاوت آپ نے انما ولیکم اللہ والی آیت سے بات سٹارٹ ہوتی ہے. علماء اکرام اس آیت کو پریفیس کہتے ہیں غدیر کا. حدیث دیکھیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، اور خداوند عالم نے اس ولایت کے لیے اس آیت کو نازل کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت کے ذریعے سے خداوند عالم نے علی علیہ السلام کی ولایت کو فرض تو کر دیا، لیکن امام باقر علیہ السلام کی روایت کے جملے ملتے ہیں کہ یہ آیت سے ولایت فرض تو کر دی گئی، لیکن اب لوگوں کو یہ بہت ساری باتیں ولایت کو کس طرح ولایت کی اتباع کرنا اور ولایت کو کیسے سمجھنا ماننا یہ باتیں ان کو نہیں پتہ تھی. تو ایک مرتبہ پھر سے خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور اب حکم کیا دیا یفسر لہم الولایہ، اور حکم کیا دیا ان یفسر لہم الولایہ. رسول خدا سے کہا کہ آپ جو ہے وہ تفسیر سے ولایت کے بارے میں بتائیے، کما فسر لہم الصلاۃ والزکاۃ، جس طرح آپ نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ ساری چیزیں لوگوں کو تفسیر سے بتائیے، اسی طرح ولایت کو بھی جو ہے بالکل تفسیر سے بتائیے. یہ حکم خداوند عالم کا جب آیا، جب یہ حکم آنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ حدیث کا ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تخوف ان یرتدوا، رسول خدا کو خوف ہوا کہ کہیں قوم اس حکم کو سننے کے بعد مرتد نہ ہو جائے عن دینہم، اپنے دین سے، وَأَن يُكَذِّبُوهُ، یا کہیں جھٹلا نہ دے ان کو. دیکھیے ہم لوگ جانتے ہیں اور بعد میں بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے بغض و کینہ تھا. کربلا میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی.
یعنی وہ بغض و کینہ اتنا زیادہ تھا، اور وہ جنگ بدر اور احد کا بغض و کینہ تھا کہ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند عالم کے سامنے یہ بات پیش کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حکم صادر کرنے کے بعد لوگ دین سے جو ہے پلٹ جائے، اور وہ جو دشمنی و بغض ہے. تو خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کنسرن کے سلسلے سے جو خوف یا جس چیز کو ظاہر کیا تھا رسول خدا نے، روایت کے جملے ہیں کہ خداوند عالم نے اب یہ آیت نازل کی جو غدیر میں نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول کہہ دیجئے، پہنچا دیجئے جو آپ کو آپ کے پروردگار کی طرف سے چیزیں نازل ہوئی ہے، جو بات آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کو پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا. پھر جملہ دیکھیے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یہ جو کنسرن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا تھا کہ لوگ ہو سکتا ہے پریشان کرے، رد کرے، انکار نہ کرے، ہنگامہ ہی کرے، تو خداوند عالم نے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، پروردگار آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یہ جو ہے یہ سب سے پہلی آیت نازل ہوئی. اس آیت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غدیر خم پر انتظامات کیے اور وہ پورا خطبہ اور وہ ساری باتیں پیش کر دی. جب ساری بات پیش کر دی، اسی روایت میں جو امام باقر علیہ السلام سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو اصول کافی کی پہلی جلد میں یہ روایت موجود ہے، جب یہ باتیں پہنچا دی گئی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ حکم جو ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ بات بھی جب رسول خدا نے پہنچا دی تو ایک مرتبہ ایک دوسری آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، تیسری آیت ہے سورہ مائدہ کی. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ روایت امام باقر علیہ السلام کی، امام فرماتی یہ آیت نازل ہوئی. اب وہ آیت کا ترجمہ بہرحال میرے ناظرین میں سے بچے بھی جانتے ہیں. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا. آج کا دن یہ کون سا دن تھا؟ خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے، ان کے ایک خطبے میں ایک جملہ ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ میری ولایت کے ذریعے سے دین کامل ہوا اور خداوند عالم اس دین سے راضی ہوا. ایک کتاب میں آپ کے سامنے پیش کروں، اہل تسنن کے ایک بڑی ہی معتبر عالم ہے جن کا نام ہے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد حسکانی. حاکم حسکانی کے نام سے یہ مشہور ہے، حنفی مسلک کے یہ ہے. ان کے زمانے میں کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے سے قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے، یہاں تک کہ سورہ انسان بھی اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے سے نہیں ہے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کے رد میں، اور اس کتاب میں 210 آیتیں جمع کی ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کی مدح کی گئی ہے. 210 آیتیں. کتاب کا نام جو ہے شواہد التنزیل ہے، حاکم حسکانی کی کتاب ہے. اس آیت کے ذیل میں، الیوم اکملت لکم کے ذیل میں فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو، اور راوی جو ہے ابو ہریرہ ہے اس روایت کا، جس میں وہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو 60 سال کے روزے کا ثواب چاہیے تو اس کو 18 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے جو یوم غدیر ہے. یہ جملہ جو ہے ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اور پھر بعد میں جو ہے ان کی جو ہے یہ حدیث وہ کنٹینیو کرتے ہیں. یعنی اس آیت کے سلسلے یہ جو روایت بیان کی ہے یہ اسی آیت کے سلسلے میں جو ہے اس کی تفسیر کے سلسلے میں انہوں نے بیان کی ہے. یہ دوسری آیت جو ہے وہ غدیر کے سلسلے سے ہے، اور تیسری آیت جو میں نے آپ کو سنانی ہے وہ دشمن اور منکر غدیر کے سلسلے سے ہے. اس
آیت کے سلسلے سے روایت ملتی ہے. یہ روایت شیعہ علماء کرام نے بھی کوٹ کی ہے، اہل تسنن کے علماء بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں. تاریخ میں دو نام ملتے ہیں، یا تو نام نعمان فہری کا ملتا ہے یا ایک نام ملتا ہے جابر ابن نضر. نعمان فہری کے بارے میں یا جابر ابن نضر روایت میں دونوں نام موجود ہیں. نعمان فہری اس غدیر کے اعلان کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے رسول خدا کو سلام کیا اور کہا اے محمد، آپ نے توحید کے سلسلے سے حکم دیا، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا. آپ نے اپنی نبوت کے سلسلے سے کہا، ہم نے اس کو مان لیا. آپ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہم نے زکوٰۃ دے دی. اب آج آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارا لیڈر ولی ہمارے اوپر مسلط کر دیا. آیا یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ اب اس شخص نے، ملعون نے، یہ سوال کیا. روایت کہتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا بلند اللہ، بلند اللہ، بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ غصے میں کھڑا ہوا اور اب جو ہے جاتا ہوا یہ کہنے لگا کہ اے پروردگار، اب مخاطب خدا سے ہو رہا، اے پروردگار، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جملہ، اگر جو محمد کہہ رہے اگر یہ سچ ہے تو خدا تو مجھ پر جو ہے تو خدا تو مجھ پر پتھر نازل کر. یہ کہتا ہوا وہ اونٹ پر سوار ہوا. تھوڑی دور لوگوں نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا. اچانک یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا. اب اس کے سر سے وہ پتھر داخل ہوا اور اب جو ہے اس کے جسم میں سیر کرتا ہوا، سفر کرتا ہوا وہ باہر نکلا اور اس کو اس نے ہلاک کر دیا. اور اسی موقع پر خداوند عالم نے سورہ معارج کی 2 آیتوں کو نازل کیا. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا. منکرین حق میں کوئی دفاع، منکرین حق کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے. یعنی یہ 2 آیتیں بھی غدیر کے موقع پر نازل ہوئی، اور یہ اس کے لیے نازل ہوئی جس نے غدیر کا انکار کیا تھا. تو بھائی شاید آپ کا سوال جواب بالکل واضح ہے. 4 آیتیں کم از کم ملتی ہیں. الحمدللہ، بہت خوب. ہم جناب علی رضا مٹھوانی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ واقعاً ایک بہت بہترین انداز میں اور طریقے سے آپ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ واقع غدیر قرآن میں موجود ہے اور پایا جاتا ہے. الحمدللہ. ہم اپنے دوسرے پینلسٹ جناب سید توصیف عابدی صاحب سے اس موضوع پر قرآن میں جو واقع غدیر پایا جاتا ہے آپ کا خیال جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. بڑے اچھے انداز میں برادرام علی رضا نے حدیث غدیر کو قرآنی آیت کے سائے میں سمجھایا. تو یہ پورا واقعہ غدیر اس طرح ہے کہ پہلے آئے بلغ کا نزول ہوا، روایت میں اس طرح بیان کیا گیا. اس کے بعد پیغمبر نے حدیث غدیر من کنت مولاہ فہذا علی مولا کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد آیت اکمال الدین کا نزول ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کی تفسیر میں امام رضا علیہ السلام نے ایک طولانی روایت بیان فرمائی ہے. بس اس کے کچھ آخری حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اور امام نے فرمایا کہ پیغمبر نے ان کو لوگوں کو حق کے راستے پہ چھوڑا. وَتَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ الْحَقِّ وَقَامَ لَهُمْ عَلِيًّا علیہ السلام علماً و اماما. اور علی علیہ السلام کو ہدایت کا علمبردار اور امام معین کیا. فمن زعم ان اللہ لم یکمل دینہ، پھر کوئی اگر یہ گمان رکھے اور زوم رکھے کہ اللہ
نے اپنے دین کو کامل نہیں کیا، فقد رد کتاب اللہ عز وجل، پھر اس نے اللہ عز وجل کی کتاب کو رد کیا۔ ومن رد کتاب اللہ تعالی فہو کافر، اور جو اللہ کی کتاب کو رد کرے وہ کافر ہے۔ احسن تم، جناب توصیف صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں اس پر تبصرہ کیا، الحمدللہ۔ جناب توصیف صاحب، اگر ہم واقعہ غدیر کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو رسول خدا کی حدیث ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اب جب ہم لفظ مولا کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ کچھ لوگ اس لفظ مولا کو دوست کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ لفظ مولا دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے یا کچھ اور ہے؟ مولا کا ترجمہ دوست کے معنی میں کیوں کیا جاتا ہے؟ چونکہ حدیث غدیر متواتر ہے اور سینکڑوں راویان نے اسے نقل کی ہے، سینکڑوں راویان نے، تو سند کے اعتبار سے، اس کی اوتھینٹسٹی کے حساب سے اعتبار سے اسے رد نہیں کر سکتے۔ مجبوری ہے کہ تمام مسلمان کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ ایک صحیح حدیث ہے۔ تو اب اگر اس کا پوری طرح سے اقرار کر لیتے ہیں تو پھر امت مسلمہ مجبور ہو جائے گی کہ امام علی علیہ السلام کو بلا فصل خلیفہ مانے، لہذا امت مسلمہ کو بلا فصل خلیفہ ماننے سے دور رکھنے کے لیے یہ معنی میں تبدیلی کی گئی ہے، اور مولا کے معنی امام کے بجائے دوست سے تبدیلی کی گئی۔ اس کے جواب کئی اور جہت اور کئی اور آسپیکٹ سے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں کہ معنی مولا کے امامت کے نہ کہ دوست کے جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ پیغمبر کا وہ حج جسے نام دیا گیا ہے حجۃ الوداع، یعنی آپ کا آخری حج اس دنیا کا، بلکہ تمام الگ الگ قرب و جوار کے مکے اور مدینہ الگ الگ علاقوں میں اعلان کرایا گیا کہ یہ پیغمبر کا آخری حج ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد کو جمع کرنا، جو اس زمانے کی سب سے بڑی گیدرنگ ہے، جو 1,20,000 حجاج اس حج میں شامل ہوئے، اور اس کا مقصد آخر میں یہ تھا کہ بیان کرنا کہ علی علیہ السلام پیغمبر کے دوست ہیں۔ تو یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے کہ پیغمبر اس طرح سے کوئی عمل انجام دے، وہ پیغمبر، وہ نبی جس نے کبھی لوگوں سے اپنی عقل کی گہرائی سے گفتگو ہی نہیں کی۔ دوسرے، اگر آپ خطبہ غدیر دیکھیں اور اس میں جو طولانی خطبہ ہے اسے دیکھیں تو اس میں پیغمبر نے کئی بار کہا کہ عنقریب میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، میں اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں۔ اور پھر حدیث غدیر بیان کرنے سے پہلے ان سے خود سوال کیا لوگوں سے، فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم سے تمہارے نفسوں سے زیادہ تم پر اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا کہ بے شک آپ اختیار رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر وہی اختیار امیر المومنین کے لیے بیان کرنا چاہتے تھے، وصایت و امامت کا اختیار، نہ کہ کسی دوست کا اختیار۔ اور اتنی بڑی گیدرنگ اور سب کو جمع کرنا، جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلانا، جو پیچھے رک گئے ان کا انتظار کرنا، اور پھر کہنا کہ جو اس میں غائب ہے وہ جو شاہد ہے وہ غائب کو خبر دے۔ یہ شرط بھی رکھی تھی، ہاں، کہ یہ اعلان غدیر میں ہوا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے دعا مانگی۔ سب سے پہلی چیز تو ایک یہ ہے کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ فوراً اعلان غدیر کے بعد دعا مانگی ہے پیغمبر نے،
اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. اور یہ جو دعا کا ٹکڑا ہے یہ ہماری دوسری دعاؤں میں بھی وارد ہوا ہے، جیسے دعائے ندبہ میں کہ پیغمبر غدیر کے اعلان غدیر کے بعد فرماتے ہیں اللہم وعلی من والہ وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل. پروردگار تو اسے محبوب رکھ جو علی کو محبوب رکھے، اس کو دشمن جان جو علی کو دشمن جانے، اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، اس کے ساتھ خذلان سے پیش آ جو علی کو چھوڑ دے. تو اب کیا دوستی کرنے کے لیے نصرت کی اور یار و مددگار کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، یار و مددگار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور یہ دوستی اگر نہیں کرے تو اللہ خذلان سے پیش آئے گا، اور اللہ اگر جس کے ساتھ خذلان سے پیش آئے تو اس کی آخرت و عاقبت خراب ہوگی. تو یہ امامت و ولایت کی بات تھی. اس کے بعد تمام صحابہ نے مبارکباد دی، مبارکبادی کا سلسلہ چلا، چونکہ ولایت و امامت کا منصب عطا کیا تھا بحکم خدا، لہٰذا مبارکبادی دی گئی. اور عمر ابن خطاب کا بھی قول ملتا ہے کہ اس نے بھی مبارکباد دی، کہا کہ ہنی لک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو اے فرزند ابی طالب، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مومنہ، آج کے روز آپ تمام مومن مومنات کے مولا ہو گئے. تو امام ہو گئے یا دوست ہو گئے؟ یعنی مبارکبادی کس چیز کے لیے تھی؟ تو کیا پہلے امیر المومنین علیہ السلام مومن و مومنات کے دوست نہیں تھے جو آج دوست ہو گئے؟ نہیں، یہ دوست نہیں بلکہ امامت و ولایت کا اعلان تھا. اس کے علاوہ جو اس وقت میدان غدیر میں شورا موجود تھے، انہی نے الگ الگ اشعار لکھے، قصیدے بیان کیے، جس میں حسان ابن ثابت کا نام ہے سب سے آگے. اس نے ایک طولانی قصیدہ اسی وقت میدان غدیر میں پیغمبر کے سامنے بیان فرمایا، جس کے آخری اشعار و شعر یہ تھے کہ حسان لکھتے فقال لہ قم یا علی، پیغمبر نے فرمایا بلند ہو جائیں علی، فَإِنَّنِي رَزِيدُكَ مِن بَعْدِي إِمَامًا وَهَادِيًا، چونکہ یقیناً بے شک میں راضی ہوں کہ تم میرے بعد امام اور ہادی ہو. اور پیغمبر نے مبارکباد دی حسان کو کہ تمہاری زبان سے روح القدس بیان کر رہے ہیں اشعار. تو اگر یہ امامت واقع نہیں ہوتا تو دوست کے معنی ہوتا، پیغمبر روکتے، لیکن پیغمبر نے تعریف و تحسین کی. اس کے علاوہ اگر آپ خود دیکھیں تو بر صغیر میں کئی شعراء نے، کئی صوفیوں نے من کنتو مولا پہ منقبت لکھی. حضرت امیر خسرو جو نظام الدین کے شاگرد تھے، نظام الدین اولیاء کے شاگرد تھے، 1235 میں پٹیالہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی، تقریباً آج سے 700-750 سال پہلے. اور انہی نے پورا ایک قصیدہ لکھا جو بعد میں لوگوں نے اس کو قوالی میں بھی استعمال کیا کہ من کنتو مولا فعلی مولا یا فہذا علی مولا. تو انہی نے اس شعر میں جو مقبول ہوا ہند و پاک و بنگلہ دیش اور پورے ہندوستان میں، مولا کے معنی کیا لیے. وہ شعر لکھتے ہیں کہ علی امام منست و منم غلام علی، علی میرا امام ہے اور میں ان کا غلام ہوں، ہزاروں جان گرام فدا نام علی، ہزار جان فدا ہے خالی نام علی پر. احسنت، ماشاء اللہ. تو اس طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لفظ مولا جو ہے وہ امامت و ہادی کے معنی میں ہے، نہ کہ اپنا کسی دوست اور اس طرح کے معنی میں ہے. الحمدللہ ہم جناب توصیف صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہترین انداز میں اور ایک بہترین طریقے سے لفظ مولا کی وضاحت کی اور اس کے معنی کو بیان کیا. الحمدللہ. اب ہم اپنے تیسرے پینلسٹ جناب علی حسین لاکھانی صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں. جناب علی حسین لاکھانی صاحب، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حدیث غدیر یعنی من کنت مولا ہو فحاذ علی مولا
میں لفظ مولا کو لے کر لوگوں نے اپنے طریقے سے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی اور دوست کے معنی میں لیا، اور یہ کر کے انہوں نے علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا انکار کیا ہے۔ اسی طرح سے مخالفین نے حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں اس امامت کو انکار کرنے کے سلسلے میں کئی کتابیں لکھی ہیں، جس کا جواب ہمارے شیعہ علماء نے دیا ہے، اور انہی میں ہندوستان کے کئی علماء بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے کتاب حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں لکھی ہے۔ جیسا کہ ایک کتاب کا ذکر ملتا ہے جس کو سید میر حامد حسین موسوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے ابقات الانوار۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بتائیں کہ یہ ابقات الانوار کس کتاب کی رد میں لکھی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابقات الانوار فی امامت الائمۃ الاطہار، یہ کتاب میر حامد حسین موسوی صاحب نے لکھی ہے تحفۃ اثنا عشری کی رد میں۔ صاحب تحفہ نے یہ سوچا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت پر دلالت کرتی ہوئی صرف 6 آیتیں ہیں اور 12 حدیثیں ہیں، اور خود کے گمان کے مطابق انہوں نے اس کے جواب دینے کے لیے وہ آگے بڑھے ہیں۔ ابقات الانوار اس کتاب کی رد میں لکھی گئی ہے۔ الحمدللہ۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابقات الانوار تحفہ اثنا عشر کے رد میں لکھی گئی ہے، تو کیا یہ ایک ہی کتاب ہے جو تحفہ اثنا عشر کے رد میں لکھی گئی ہے؟ نہیں، تحفہ اثنا عشری کی رد میں ہندوستان کے، صرف ہندوستان کے 10 شیعہ علماء نے اس کی رد میں 10 کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا اس میں سے کچھ کا ذکر میں آپ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بزرگ شخصیت اور فقیہ جس نے اس کا جواب دیا وہ تھے دلدار علی نقوی، سید دلدار علی نقوی، جس کی وفات 1235 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے اس تحفے کی رد میں، تحفے کی جو الگ الگ چیپٹر کی رد میں انہوں نے 5 کتابیں لکھی، صرف انہوں نے۔ دوسری کتاب جو لکھی گئی شیخ جمال الدین مرزا محمد بن عبد النبی، انہوں نے کتاب لکھی سیف اللہ المسلول علی مخرب دین رسول، 6 جلد میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ تیسری کتاب جو لکھی گئی علامہ مرزا محمد بن عنایت، انہوں نے کتاب لکھی نہضۃ الاثنا عشری۔ اس طریقے سے آپ پائیں گے کہ قریباً 10 علماء نے اس تحفہ اثنا عشری کا جواب دیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو جب ہم ذکر کر رہے ہیں ابقات الانوار کا کہ جس کو میر حامد حسین موسوی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس ابقات الانوار کی خاصیت بتائیں۔ یہ جو کتاب ہے ابقات الانوار، اس کو میر حامد حسین موسوی صاحب نے 2 حصوں میں لکھی ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ قرآن کی آیتیں ہیں جو علی علیہ السلام کی امامت کی بنیاد ہے۔ دوسرا حصہ حدیثیں ہے جو رسول خدا سے امامت کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب میں انہوں نے صرف دہلوی کی ہی اعتراض کے جواب نہیں دیے، وہ بھی ایسے اعتراض جو ہے ان کے کہ جو خیالی اعتراض ہے ویسے، لیکن ان کے جیسے دوسرے لوگ کے بھی اعتراض کے جواب انہوں نے دیے ہیں۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے مناظرے کے سارے آداب اور قوانین کی رعایت کی ہے۔
یہ کتاب میں ان کی روش یہ ہے، کتاب ابقات الانوار میں روش یہ ہے ان کی کہ سب سے پہلے انہوں نے سند کے بارے میں بحث کی ہے۔ کیوں کہ یہ کوئی بھی حدیث رسول خدا سے صادر ہوئی ہے، یہ حتمی ہونا چاہیے، یہ مسلم ہونا چاہیے کہ حدیث رسول خدا سے صادر ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے سارے صحابہ کے نام جس نے یہ حدیث کی روایت کی ہے، پھر اس کے بعد تابعین کے نام، اور اس کے بعد راویوں کے نام، دوسری صدی سے لے کے 13 صدی تک کے راوی، اور وہ بھی جو اہل سنت کے حافظان نے، ان کے بزرگ علماء نے، ان کے مشہور دانش مندان نے نقل کیے ہیں، وہ لے کے آئے ہیں۔ یعنی مثلا حدیث غدیر آپ لے لیجئے، حدیث غدیر 120 سے زیادہ صحابہ، مرد اور زن، 120 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابقات الانوار میں صاحب ابقات الانوار نے جو متواتر حدیثیں تھی، یعنی اتنے راوی وہ متواتر حدیث سے استفادہ کیا ہے، اور اس کے سامنے صاحب تحفہ نے جو خبر واحد لائی ہے اس کو رد کیا ہے۔ یہ ایک بات سند کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے سند کے بارے میں کہ قطعیت صدور احادیث، یعنی یہ جو حدیث جو ہے وہ واقعی صادر ہوئی ہے، اس کے پروف کے لیے انہوں نے خود اہل سنت کی جو معتبر کتابیں مانی جاتی ہے، یعنی انہوں نے ابتدا کی سب سے پہلے صحاح سے، مسانید سے، اور اس کے بعد ان کی دوسری معتبر کتاب کو انہوں نے نقل کیا ہے، عین عبارت انہوں نے یہ حدیث جو ہے اس کتاب سے نقل کی ہے۔ سند کے بارے میں تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ ہر ایک راوی کے لیے ایک سیکشن لائے، ان سے حدیث کو نقل کیا، اور اس کے بارے میں وہ راوی کی وثوق، یہ راوی کی ریلائبلٹی کے بارے میں اہل سنت کے علم رجال کے علماء کے ویو انہوں نے پیش کیا۔ یہ ہے سند کے بارے میں۔ اب آئیے سند کو ثابت کرنے کے بعد وہ آتے ہیں دلائل حدیث پہ، یعنی حدیث جو ہے، جو حدیث کا معنی کیا ہے، وہ اب یہ انالیسس کرتے ہیں، وہ حدیثیں جو امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کے بارے میں دلالت کرتی ہے، اس کے معنی کا انالیسس کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں وہ؟ اس میں بھی انہوں نے سب سے پہلے تو جو اہل سنت کے جو اخبار تھے، ان کی جو حدیثیں تھے، وہ ان سے احتجاج کیا ہے معنی کے بارے میں بھی، اور اس میں بھی انہوں نے وہ معتبر کتابیں جو اہل سنت کی صحاح وغیرہ ہے، ان سے استدلال کیا ہے معنی کے بارے میں۔ اور تیسری بات اتنا ہی نہیں، اہل سنت کی دوسری فن کی کتابیں، مثلا تفسیر، تاریخ، ان کی فقہ کی کتابیں، ان کی علم فقہ کی کتابیں، سیرات، یہ ساری کتاب سے انہوں نے دلالت کی ہے معنی کے بارے میں۔ اور آخری بات جو بہت دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کے معنی کے بارے میں اصحاب نے وہ حدیث کا کیا معنی سمجھے ہیں اس کی طرف رجوع کیا ہے۔ مثلا حدیث غدیر، من کنت مولا فعلی مولا، اس حدیث کا روز غدیر اصحاب وہی معنی سمجھے ہیں جو شیعہ معتقد ہے، اور اس کی مثالیں پھر انہوں نے دی ہے۔ مثلا پہلی مثال وہ دیتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے
حدیث غدیر سے لوگوں کے سامنے احتجاج کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ روزے غدیر حاضر تھے وہ کھڑے ہو اور شہادت دے. تو وہ لوگ کیا اس حدیث سے امامت کے سوا کچھ اور سمجھے تھے؟ دوسری مثال لیجیے آپ. اگر مقصود امامت نہ ہوتا اس حدیث سے، من کنت مولا، یہ حدیث سے مقصود اگر امامت نہ ہوتا تو سوال کرنے والے نے اللہ سے عذاب کا سوال کیوں کیا؟ اس نے رسول خدا سے کیوں کہا کہ آپ اتنے سارے احکام لائے اور اب آپ کے چچا جاج بھائی کا بازو پکڑ کے اس کو ہم پر برتری دے کے آپ کہہ رہے ہیں من کنتو مولا فعلی مولا؟ چوتھی مثال دیتے ہیں حسان بن ثابت انصاری. انہوں نے یہ شعر کہا، رضیتو کیا من بعد امامن ہادین، میں راضی ہوں کہ میرے بعد آپ امام ہے، ہادی ہے. اس سے کیا معنی نکلتا ہے؟ من کنتو مولا، یہ حدیث کا معنی کیا نکلتا ہے؟ اور آخری بات، روزے غدیر اصحاب میں سے سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر اور دوسرے صحابہ نے علی علیہ السلام کو روزے غدیر اس طرح تبریک دی، گوارا ہو آپ کو اے علی، آپ ابھی میرے مولا ہو اور ہر مومنین کے مولا ہو. ابقات الانوار کی یہ خصوصیات ہے اور واقعی ابقات الانوار ایک شاہ کارنامہ ہے. الحمدللہ. تو یعنی یہ کہا جائے کہ ابقات الانوار جو لکھی گئی ہے اس میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ انہی کی کتاب سے پیش کیے گئے ہیں. بالکل. الحمدللہ. یعنی یہ چیز کو اور واضح کر دیتی ہے کہ یہ تمام دلیلیں جو علی علیہ السلام کی امامت کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہ انہی کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں. اس لیے سب کو ماننا چاہیے. الحمدللہ. شیعہ سنی سب کو ماننا چاہیے. بالکل بالکل. یعنی یہ امامت علی علیہ السلام سب پر آشنا ہے، اور یہ جب رسول خدا نے غدیر خم میں جب اعلان کیا تو یہ تمام مسلمانوں پر لازم ہو گئی. جیسا کہ توصیف صاحب فرما رہے تھے کہ جو غائب ہے ان تک بھی اس چیز کو پہنچانا ہے جو یہاں پر حاضر ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اعلان غدیر، اعلان ولایت علی علیہ السلام، اعلان امامت علی علیہ السلام تمام مسلمان پر لازم و واجب ہے. الحمدللہ. ہم جناب علی حسین لاکھانی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں علماء ہند، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابغات الانوار میر حامد حسین موسوی علیہ الرحمہ یہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، لکھنؤ کے رہنے والے تھے. الحمدللہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے بھی امامت علی علیہ السلام کے سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں. ناظرین، ان تمام گفتگو سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ واقع غدیر قرآن میں موجود ہے، اس کا ذکر قرآن میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ لفظ مولا سے مراد دوست نہیں بلکہ امامت علی علیہ السلام ہے، اور علماء ہند نے ولایت علی علیہ السلام کو قرآن و احادیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے. ہم اپنے تمام پینلسٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں پہ دیا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کریں. اور ہم اپنے ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام شیعان علی کو علی علیہ السلام کی ولایت و امامت پر ثابت قدم رکھیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.